جی السلام علیکم۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں تاج پورے کے علاقے امام کالونی کے اندر، امام ٹاؤن کے اندر۔ یہاں پہ جماعت اسلامی ایک بار پھر بازی لے گئی۔ جماعت اسلامی عوام کو ریلیف کس طرح دے رہی ہے آئیے ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ یہاں پہ یو سی لیول پہ انہوں نے آفس بنایا ہے اور یہاں پر آٹے کی فراہمی لوگوں کو، غریب عوام کو پہنچا رہے ہیں۔ کس طرح جو کہ باہر تورا 1160 روپے کا، وہ یہاں پہ 900 روپے میں عوام کو ریلیف دے کے یہاں کے لوگ دے رہے ہیں۔ اور یہاں میں جو جن کی سرپرستی میں دیا جا رہا ہے وہ میجر افتخار اوان صاحب ہیں، جو پی پی 154 کے کینڈیڈیٹ ہیں جماعت اسلامی سے۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ اس طرح کی خوشحالی دوسری جماعتوں کو کیا اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے یا جماعت اسلامی صرف اس مسئلے کا حل نکال رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں غریب عوام کے اندر، تو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان نسل کے اندر، اور جو لوگ اس طرح کے اقدامات نہیں کرے اس مشکل ٹائم کے اندر پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے رفائی کاموں کی وجہ سے آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہے کہ مشہور ہے، اور یہ سارا اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ہمارا ٹوٹل مشن یہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو آٹا سستا آٹا اسکیم ہم نے یہاں شروع کی ہے یہ امام ٹاؤن میں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگتے تھے، وہاں پہ ڈیتھ بھی ہو رہی تھی، لوگوں کو چوٹیں بھی آ رہی تھیں، تو یہاں پہ ہم نے آرگنائز طریقے سے سبسڈائز آٹا جو ہے وہ عوام کو پرووائڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا سر، آپ یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 154 کے اندر، تو جماعت اسلامی آپ کو ٹکٹ دے رہی ہے، آپ حلقے کے اندر کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا اب بتائیں کہ کیا کیا اقدامات آپ نے سوچے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن میں مطلب ووٹ کاسٹ کرتی ہے عوام کو؟ اس کے بعد میں جس علاقے میں کھڑا ہوں، اگر آپ کیمرہ اس طرف کریں تو دیکھیں یہ علاقہ جو ہے مسائلستان ہے۔ یہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، صاف پانی نہیں ہے، گٹر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ بچوں کو تعلیم کے لیے اچھے سکول نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ یہ سارے مسائل یہاں کے حل ہونے والے ہیں، اور میرا ویژن ہے انشاءاللہ کہ اس علاقے سے غربت ختم کروں گا، اس علاقے میں وہ سکول لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا تھا کراچی میں، ہم بھی اسی ویژن کے مطابق کام کریں گے، اور انشاءاللہ اس علاقے کو ڈیفنس اور یہ جو کینٹ ہے اس کے پیرلر لے آئیں گے انشاءاللہ۔ میرا ویژن ہے اور میرا مشن بھی ہے۔ ہمارا مین مشن یہی ہے کہ علاقے کے لوگوں کو، عوام کو جو اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پہ موجود ہیں جو یو سی کے جماعت اسلامی کے صدر ہیں ملک مشرف اوان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کا کیسا اقدام ہے؟ جی، یہ جماعت اسلامی کا یہاں جو امام ٹاؤن میں جو دفتر بنایا گیا ہے، تو اس کا جو مین مقصد یہ ہے کہ عوام کی جو آواز ہے وہ حکومت تک پہنچایا جائے۔ دوسرا یہ یہاں کہ ابھی گورنمنٹ نے جو ریلیف پیکج دیا ہے فری آٹا، تو اس میں کئی ایسے جو سفید پوش ہیں وہ لائنوں میں نہیں لگ سکتے ہیں، اور آٹا جو 1160 روپے کا جو ایک جو ہے وہ توڑا دے رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے یہ ریلیف دی ہے کہ انسان کی جو ہے ضمیر ویسے ہی وہ قائم رہے، اور جو 1160 روپے کا جو آٹے کا توڑا ہے وہ 900 روپے تک جو وہ پرووائڈ کر سکیں۔ تو آپ لوگوں کا میں سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئیں اور عوام کی آواز جو ہے وہ آپ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، تو جزاک اللہ۔ یہ میں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عوام جیسے رمضان بازاروں میں لائنوں میں لگی ہے 3 گھنٹے، پھر بھی آٹا نہیں مل رہا۔ یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، بڑا منظم طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے آپ کا؟ ویسے تو جماعت اسلامی ہمیشہ سے ہی کافی منظم رہی ہے، تو یہ آپ کے ماشاءاللہ فلاحی کام بھی بڑے منظم ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں کہ انسان کی جو ہے نا سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہے، اگر وہ غریب ہے یا امیر ہے، ہر انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، تو اس سیلف رسپیکٹ کو قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے ایسی جو ہے ریلیف پیکج جو ہے وہ گائے بگائے جو وہ لے کر آتے رہیں گے۔ تو ابھی جو بسم اللہ کی آٹے سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جو ہے جماعت اسلامی اسی طریقے سے جو چلتی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آٹا لینے آئے ہیں، یہاں پہ آٹا لیا رمضان بازار میں، ڈھیروں کافی دیر لائن میں کھڑے رہتے ہیں، 3-4 گھنٹے، اس کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا، لوگ رو کے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ نہ
बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आए हैं, आटा लिया और जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? भाई इन्हों को थैंक यू। हम मॉडल बाज़ार गए थे आटा लेने और शनाख्ती कार्ड मांगा, मैसेज किया उन्होंने, हमें पे आटा हमारा आटा नहीं आया। तो हम 2-3 घंटे लाइन में लगे हैं तो आटा नहीं मिला हमें। फिर उन्होंने बड़ी मेहरबानी, आटा दे रहे हैं हमें तो सस्ते रेट में दे रहे हैं। वहाँ मूल लाइन जो 1160 का आटा दे रहे हैं कि उन्होंने की मेहरबानी। 900 रुपये का कहा, 900 रुपये का दिया और लाइन में भी नहीं लगे। आटा दिखाएं ज़रा, आटा ये देख लो, आटा देख लें। ये वो आटा नहीं है जिसमें जहर के पीस मिलाए गए हों। ये वो ग्रीन कलर का सरकारी बैग नहीं है, ये वाइट कलर का आटा है जो बाहर दुकानों पे मिल रहा है। लेकिन ये 260 रुपये का रिलीफ जमात इस्लामी दे रही है, आवाम के फलाह बहुत के लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। हम बात करेंगे, यहाँ पे यूथ के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, इमरान अवान साहब, और उनसे पूछेंगे कि क्या आप नौजवानों के हवाले से किस तरह काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर आप यूथ प्रेसिडेंट है यूसी जी के। जी। नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बाहर नौजवान नस्ल बहुत जगहों पे काम कर रही है। आपके इस इलाके के लोग, आपके नौजवान कितने खड़े हुए हैं इस वक्त आपके इस फलाही काम में? जी ये हमारे पास ना इंशाल्लाह 35-40 लड़के हैं। ये सब भाई वगैरह यहाँ खड़े हैं, ये अज़र भाई हैं, वो खान साहब हैं, अंदर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह जो है ना यूथ का सदर ये जो बनाया हमने, यूथ का दफ्तर बनाया है, ठीक है। जमात इस्लामी का ये मकसद है सिर्फ जो है ना हमारे साथ ये हम इनकी हेल्प करें, ये हमारी हेल्प करें, और इंशाल्लाह इनको जो इन काम होने वाले हैं, गली मोहल्ले बनने वाले हैं, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो है ना उस पर तवज्जो करें। जमात इस्लामी मुतलका यहाँ के इलाके के अमीर हैं अब्दुल शकूर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जमात इस्लामी ये जो बड़ा अच्छा इक़दाम यहाँ पे कर रही है कि आप लोग आटा यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं और 260 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं आवाम में, ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। क्योंकि लोग जब रमज़ान बाज़ारों में जाते हैं, मॉडल बाज़ार में जाते हैं, धक्के खाते हैं और आटा फिर भी नहीं मिल रहा उनको, रोते हुए लोग देखे हमने, वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई आप लोग इस महल्ले में आपको पता ही है, हम भी यहाँ पे रहते हैं, 30 साल हो गए हैं। ये यहाँ पे फ़न दुनिया में हमने देखा और मीलों के हिसाब से लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि ये जो रिलीफ जमात इस्लामी वाले दे रहे हैं अपने पास से, क्योंकि ना तो इनके पास कोई गवर्नमेंट का फ़ंड आ रहा है, ये अपनी जेबों से दे रहे हैं जमात इस्लामी वाले सारे। और ये फ़ंड हमें, ये रिलीफ गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए था, जो आज ये अपने पल्ले से पैसे ला के सवाम के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो अभी इक़्तिदार में ना होने के बावजूद इतना माशाल्लाह कर रहे हैं, तो आप लोग ये सोचें कि इतने ये गरीबों के खैर खा। और मेरा ख्याल है कि मैंने जब भी इनका प्रोग्राम अटेंड किया है, सबसे पहले दरस कुरान से शुरू हुआ है और वहाँ पे कुरान और हदीस के मुताबिक बात हुई है। और आज भी हमने, ये हमारे मेजर इफ्तिखार अवान साहब हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी भाई शबीर साहब से भी कि प्लीज़ हमारा इलाका बहुत ज़्यादा गरीब है और ये बेचारे सुबह से शाम तक ये फ़न दुनिया सामने जो 2 ट्रक खड़े हुए हैं और वहाँ पे भी जो मिल रहा है ना, कुछ लोगों को तो एक तोड़ा भी नहीं मिला। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे, और कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास मैसेज भी आ रहे हैं, वो कहते तुम्हारी बारी कल आएगी, और वो शाम तक इंतज़ार करके उनको एंड पे कह देते तुम्हारी बारी कल आएगी। वहाँ पे भी अक्सर लोग जो हैं जिनके तल्लुकात हैं उनको मिल रहा है फ्री में भी। और ये लोग, आप लोग गौर कर लें कि अभी ना तो गवर्नमेंट का फ़ंड आया इनके पास, ना ये इक़्तिदार में है, तो इतना गरीबों की खैर खाई कर रहे हैं। और जब अल्लाह ताला इनको इक़्तिदार देगा तो फिर आप सोचेंगे ये क्या करेंगे। सर कोई आईडी कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों ने रखी हुई है? नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बल्कि मस्जिद में भी ऐलान कराया कि जो मुस्तहिक़ हैं, हमने दफ्तर के अंदर आटा रखा हुआ है। और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया वाले भी, आप ख़ुद देख रहे हैं कि कौन हमको ना तो कार्ड ले रहे हैं, ना हम यहाँ पे को किसी को ये कह रहे हैं कि हाँ भी आप मुस्तहिक़ हैं या नहीं हैं। हम तो यहाँ ये भी नहीं कह रहे। और लोग अपनी मर्ज़ी से, जो गरीब तबका है वो खुद ही आ रहा है और आके वो लोग आटा लेके जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के व्यू आपने सुने भी हैं और मैंने भी पूछा है, और वो दुआएं देते जा रहे हैं जी। 1150 का जो गवर्नमेंट दे रही है 10 किलो का आटा, और वो किसी ना काम का है। और ये आटा जो बाज़ार में हम आम दुकानों वाले जो साफ़ सुथरा आटा बेच रहे हैं, वो इन्होंने, हमारे जमात इस्लामी वालों ने, भाइयों ने वहाँ पे जाके ख़रीद के अच्छे वाला आटा यहाँ पे रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई लेके गए, मैंने उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं जी 1 नंबर आटा जो दुकानों से वो दे रहे हैं ना, 1 नंबर आटा फाइन वालों का, ज़िम्मेदार वालों का, वो आटा है ये। और दूसरा हमने जो बाज़ार का आटा ये जो फ्री में मिल रहा है, या पहले जो अभी इन्होंने 1160 रुपये उसका रेट कर दिया, क्या फ़ायदा फ्री देने का? एक तरफ फ्री है थोड़ा, दूसरी तरफ उसका डबल रेट कर दिया। तो ये आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर
آپ لوگوں نے تینوں پارٹیوں کو دیکھ لیا ہم نے، 30 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، اور الحمدللہ یہی نہیں کہ آٹے کا ہی فلائی کام ہو رہا ہے، ابھی یہ ہمارے پورے مین روڈ کا مسئلہ تھا تو ہمارے میجر افتخار اعوان صاحب جو اس حلقے میں ہیں، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ احتجاج بھی کیا ہے، خود ہم سب کو بلایا، یہاں پہ احتجاج کیا ہمارے یہ روڈ کے لیے، اور ابھی تک جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہیں حکمران، نہ تو ان کا کوئی بندہ آیا اور نہ دوسری پارٹیوں کا آیا، انہوں نے کبھی آ کے پوچھا ہی نہیں ہے ہم سے، اور آج بھی آپ کے سامنے میجر افتخار اعوان صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے امیر جو ہیں بھائی شبیر صاحب، یہ کل بھی یہاں پہ آئے ہیں، اور ہماری بستی کی غریبوں کی اتنی فکر ہے ان کو، اور جو ہمارے جماعت اسلامی کے سب سے بڑے امیر ہیں، کیا نام ہے، سراج الحق صاحب، آپ ان کا دیکھ لیں کہ کیسا سمپل سادہ طریقہ ہے، کوئی ہے پروٹوکول یا کوئی ایسا کہ بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ وہ عوام کے سامنے آئے، نہیں، وہ درویش آدمی ہیں وہ بھی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان تینوں پارٹیوں کو بڑی اچھی طرح دیکھ لیا، اور جب یہ اقتدار میں ہم گالیاں دیتے ہیں اور جب ووٹوں کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم انہیں کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ابھی اقتدار میں ہے نا، پہلے عمران خان اقتدار میں تھا تو ہم ساری عوام اس کو گالیاں دے رہی تھی، اب یہ اقتدار میں اب ہم سارے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر ووٹیں پڑتی ہیں تو پھر ہم انہیں کو لے آتے ہیں۔ تو پھر بات ایک آخری میری بات سن لو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جیسی پھر قوم جس چیزوں کو پسند کرتی ہے اللہ وہی ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور یہ ہماری قوم کی غلطی ہے، عوام کی غلطی ہے کہ ہم دنیا کا کوئی چیز لینی ہے تو ہم بڑی سوچ سمجھ کے لیتے ہیں اور بڑا احتیاط سے اور بڑی تحقیق کر کے لیتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ میری ساری عوام سے گزارش ہے کہ اس دفعہ ہم ان درویش سراج الحق صاحب جو ہیں، آپ نے ان کا گھر یہ ٹی وی میں دکھا بھی رہے تھے ایک دن، آپ نے ان کا گھر دیکھا ہے، وہی پرانے دروازے لگے ہوئے ہیں، وہی سمپل سا۔ تو آج بھی الحمدللہ یہ ہمارے سامنے ہمارے میجر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی شبیر صاحب بھی کھڑے ہیں، اور یہ کل بھی جب آٹا آیا تو کل بھی ہماری فکر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی اعلان کرو، غریبوں کو بلاؤ، ان کو دیں ہم آٹا۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ اس دفعہ ہم اس جماعت کو بھی دیکھ لیں آزما کے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جماعت اسلامی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے جماعت اسلامی کی ہمیشہ جس طرح انہوں نے بازی دی، اس بار بھی جماعت اسلامی بازی لے گئی، آٹا غریبوں کو فراہم کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے معاملات کہ انہوں نے کہا اپنے حلقے میں اسکول بنائیں گے، غریبوں کے لیے کام کریں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی قیادت کو، جماعت اسلامی کی جو ایک اچھی قیادت ہے، آج بھی ان کے 4 ممبران جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی جو جماعت کام کر رہی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب ہمارے تمام ممبران بھی اسمبلی کے اندر پہنچیں گے تو ہم اسی طرح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ دیکھتے رہے یہ ٹی وی، حمزہ یان کو اجازت دیں۔